بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 23ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 23ویں پارے سے ایک صفحہ پہلے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، تو سورہ یاسین سے یہاں شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ فاطر کو مکمل کیا۔ سورہ فاطر کے اندر مردوں کا قبروں کے اندر سننے کا رد کیا گیا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اور آگے سورہ یاسین میں عقیدہ انسانی کے لحاظ سے اسے سمجھا کر کے آخرت کا پورا نقشہ کھینچا گیا۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے اور اسے قریب المرء شخص پر پڑھو، لیکن سند کے لحاظ سے کوئی ایسی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض تو بالکل موضوع یعنی جھوٹی ہیں، جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے موضوعات یعنی جھوٹی قرار دیا ہے۔ آپ اس کو سلسلہ ضعیفہ کے اندر 169 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو یہ صحیح بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ روزانہ صبح لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس میں رزق میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر گاڑی والا، رکشے والا، ٹریکٹر والا صبح کہیں جا رہا ہے تو وہ سورہ یاسین کی ضرور تلاوت لگاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آج رزق اچھا ملے گا، تو یہ لوگوں نے بے بنیاد اپنی مرضی سے یہ چیز بنائی ہوئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس سورہ کے اندر بتایا گیا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، تاکہ وہ لوگ بے خبر نہ رہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے پاس تو صحیح چیز نہیں آئی، تو آپ ان کو ڈرا دیں، کم از کم یہی سمجھ جائیں، لیکن وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد دعوت حق کو اور دین کو جو نہیں مانے، ہم ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دیں گے، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دیں گے، وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ یعنی دنیا ان کے لیے مزین اور خوبصورت کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے جو لذائذ ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی آخرت کا ان کو کوئی فکر نہیں رہے گا اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب انہوں نے اپنے اندر یہ چیز ہی ختم کر دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ یعنی جو اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ان کو صحیح اور غلط کا کوئی فرق بھی پتہ نہیں چلتا، اور یہ گناہ کر کر کے ایسی حالت انسان کی ہو جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد ایک بستی میں 2 نبی بھیجے، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی۔ پھر تیسرے کو ہم نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم تو ہماری طرح کے معمولی سے انسان ہو، یعنی بشر ہو، اور رحمان نے تو کوئی چیز بھی تمہارے پاس نازل نہیں کی، تم صاف صاف جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں۔ پھر انبیاء کی تائید کرنے کے لیے شہر سے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، تم سے کوئی اجرت اور کوئی فیس بھی نہیں لیتے، اور وہ راہ راست پر ہیں۔ آج بھی گھر کی مرغی دال برابر اور فری میں کام کرنے والے کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، اور یہ ہمارے مدارس مساجد کا بھی حال ہے۔ ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جس میں بھاری بھرگم ہم فیسیں دیتے ہیں، وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں، لیکن دینی کام کرنے والے اور جہاں پر فری کام مدارس میں ہو رہے ہیں، ایسی جگہوں پر یعنی کئی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی ہر طرح سے اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد مومن بندے کے مرتے ہی جنت میں داخل ہو جانا، اور اس کے بعد ہر چیز کے دنیا میں اللہ رب العزت نے جوڑے پیدا کیے کہ وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ رب العزت نے ان کا جوڑا بنایا ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو اس مخلوق کی صفت سے پاک ہے، اور وہ تنہا ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کی منزلیں طے کی، اور وہ اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہونے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے بعد قیامت برپا ہونے کا منظر، ایک سخت چیخ آئے گی جو آ کر کے سب کو پکڑ لے گی،
اور لڑائی جھگڑے میں لوگ مصروف ہوں گے، نہ کوئی وصیت ایک دوسرے کو کر سکیں گے، نہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ سکیں گے۔ جیسے سور پھونکنے والا سور پھونکا جائے گا، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر کے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا۔ کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ایک چیز سے وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، مگر آج کسی پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور مجرموں کو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، ہمارے نیک بندوں کے ساتھ تمہارا کھڑا ہونا بھی ہمیں گوارا نہیں، ان سے الگ ہو جاؤ، تمہارا راستہ ہی الگ ہے۔ لیکن جو جنتی لوگ ہیں وہ حشاش بشاش ہو کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں ہر طرح کے تمام طرح کے میوے ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، اور مہربان پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور ان کو سلوٹ کرنے والے آگ کے سلوٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائے، اور گناہ گاروں کو بالکل الگ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اولاد آدم ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تو بہت ساری مخلوقوں کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اس دن ہاتھ پاؤں کا بولنا، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور جو ہم پوچھیں گے وہ بتائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں سے وہی کام کروائیں، کل قیامت والے دن یہی ہاتھ جب ہمارے سامنے ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے تو ہم سننے کی طاقت رکھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، یعنی اس لیے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور انہیں معبود بناتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ ہی کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ تخلیق کے، دوبارہ پیدا کرنے کے جو لوگ منکر ہیں، ان کے عقیدے کا رد کیا، جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کہا جائے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر سورہ یاسین میں آخر میں کہا گیا کن فیکون، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہو رہی ہے جس میں آخرت کا نقشہ کھینچا گیا، اور سورۃ الصافات شروع ہو رہی ہے آخرت کے دن پر ایمان اور عذاب سے چھٹکارا پانا، اور یہ صرف مخلص لوگ ہی اس سے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد قرآن کا نزول محفوظ طریقے سے ہوا، اور آسمان کی زینت کے لیے ستارے سجائے گئے اور شیطانوں کی پٹائی اور ان کی سزا کا ذریعہ بنایا گیا کہ وہ عالم بالا کے یہ جو فرشتے ہیں، جن جو ہوتے ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں اور فرشتوں کی عالم بالا کی باتیں جا کر کے سنتے ہیں کان لگا کر کے، تو پھر ان کو ہر طرف سے مارا جاتا ہے، اور اگر ان پر کوئی ایک آدھی بات ان کے کان میں پڑ بھی جائے تو فوراً ایک دہتا ہوا شعلہ ستارے کی صورت میں آتا ہے جو ان کو مارنے کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ عام طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان لوگ تو مٹی کے بنے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو تو آگ لگے گی، جنات جو ہیں وہ تو آگ سے بنے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ مٹی سے بنے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھائیں اور آپ کو زور سے مارا جائے کہ آپ کو درد ہوگی؟ ہاں جی بالکل ہوگی، کیوں ہوگی؟ آپ تو مٹی کے بنے اور ڈیلا بھی مٹی کا ہے۔ تو اس لیے یہ درد دینا اور کسی چیز کی سزا کے طور پر دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو آگ کے بنے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا دینی، تو آگ ان کو سزا دے گی، جیسے آج مجھے اور آپ کو مٹی کی کوئی چیز ماری جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور جنتیوں کے ایک مکالمے کا بیان جو اپنے دنیاوی دوستوں کو تلاش کریں، جس میں جنتی اپنے دوست کو جو قیامت کا انکار کرتا تھا تلاش کرتے کرتے جہنم میں اسے چلتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے واللہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ جاننے والوں میں تمہارے ساتھ ہوتا۔
یعنی دنیا کے اندر اپنا دوست انسان کو ایسا بنانا چاہیے جو انسان کو جنت کے راستے پر لے جائے، گناہ سے بچاتا رہے، نہ کہ گناہوں کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ اور جس طرح کے عام طور پر دوست ہوتے ہیں، انسان کو عام طور پر ویسی صحبت ہوتی ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پرسوں عصر کے ٹائم بھائی جمیل اور بھائی خلیل جو ان کے کزن آئے ہوئے تھے، جو انہیں عصر ٹائم درس دیا تھا، اتنا شاندار وہ درس تھا کہ اسی حوالے سے کہ ہمارے دوستوں کا اور دوسرے لوگوں کا جن بھائیوں نے درس سنا، واقعی اللہ رب العزت ان کے علم کے اندر، ان کی زبان کے اندر اور برکت پیدا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ، یعنی میں دیکھ رہا تھا پیچھے بیٹھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی آواز کے اندر ایک سوز رکھا تھا اور ایک درد دل سے ہمیں آخری اشرے میں نیکیاں کمانے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں توجہ دلا رہے تھے۔ تو یہ دوستوں کی بات بھی انہوں نے کی تھی۔ تو ہمیں اچھے دوستوں کا انتخاب ہونا چاہیے جو ہماری دنیا اور آخرت میں بہتری کا سبب بنے۔ وہ ضروری نہیں کہ امیر ہم دوست بناتے ہیں، امیر کو، پیسے والے کو، تعلق والے کو، ہمارے دنیا میں فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت کا فائدہ سوچنے کے لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور یہ ہماری بے شمار غلطیاں ہیں، جو رشتے کرتے وقت بھی یہی غلطیاں ہیں، دنیا میں زندگی گزارتے وقت بھی یہی غلطیاں ہیں، جہاں ڈیوٹی کرتے وہاں بھی یہ غلطیاں ہیں، جہاں پڑھنے پڑھانے جاتے ہیں وہاں بھی یہ غلطیاں ہیں۔ اچھے دوستوں کا انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں کئی طرح کی پریشانیوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور تمام جہانوں پر سلام ہو کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے لیے قربانیاں، اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی انہی کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے تھے، یعنی وہ بھی اہل توحید اور اہل دین کے اسی گروہ میں سے تھے۔ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر کے جانے والوں وہی کامیاب ہوں گے۔ آج اپنے دلوں کو بے عیب کر لیا جائے، اگر دل کے اندر عیب ہے، دل کے اندر برائیاں ہیں، برتن صحیح نہیں ہے، اسی دل کی یہ بوٹی اور جو گوشت ہے اگر یہ صحیح ہے تو پورے کا پورا دل اور جسم ٹھیک ہے۔ اگر یہ خراب ہے، اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر نفاق ہے، اس کے اندر گناہ اور غلاظت بھری ہوئی ہے، پھر ہمارے یہ نیک کام کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے معبودوں کے پاس گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی ان بتوں کے سامنے، قبر والوں کے سامنے یہ جو حلویات، یہ چڑھاوے اور یہ جو کھیریں اور طرح طرح کی چیزیں بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں، وہ ان کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ بتوں، اے قبر والوں اور مٹی والوں، اے پتھر کے بنے ہوئے چیزوں، یہ تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تمہارے لیے پڑی ہے، تم تو بولنے پر اور جواب دینے پر بھی قادر نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بات ہی نہیں کرتے ہو۔ پھر پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کو ایسے مارنے لگ گئے، اور وہ بت پرست جلدی سے بھاگ کر کے آئے اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جو خود تم تراشتے ہو، حالانکہ انہیں تو تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کا بھی پتہ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ آج بھی اگر مسجد گرا دی جائے، یعنی بتوں کو تھوڑا سا مارنا شروع کیا، پوری قوم اکٹھی ہو گئی۔ آج بھی مسجد گرا دی جائے تو مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور حکومتیں کچھ نہیں کرتی، اور بابری مسجد شہید ہو چکی ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا معاملہ کیا ہے؟ مسجد کا معاملہ ہے پوری دنیا ایسے مر گئی ہے کہ جیسے ان کے اندر زندگی تھی نہیں، لیکن آج اٹھ کر کے آپ کسی دربار کو گرانا تو دور کی بات ہے، کسی دربار کا کلر سبز رنگ سے آپ کالا یا سفید کرنے کی کوشش کریں، پوری دنیا آپ کے خلاف متحد ہو جائے گی لڑنے کے لیے۔ یہ ہے عقیدے کی خرابی جو امت مسلمہ میں کوٹ کوٹ کے بری جا چکی۔ مسجد کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا، آپ کے سامنے معاملہ، لیکن قبر کے لیے مسجد نبوی میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر گنبد بنایا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بنایا گیا، حکومتوں نے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا سبز رنگ کا گنبد، اور بعد میں جب اس کو چینج کرنے کے لیے، گرانے کے لیے کوشش شروع کی کہ پوری دنیا کے حکومتوں نے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا سعودی عرب کے ساتھ، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے علماء کے ساتھ مشورہ کر کے کہا کہ آپ اس کو ایسے رہنے دیں، مسلمان جاہل قوم ہے، علم نہیں ہے، اپنی جہالت اور کم عقلی اور بد عقیدگی کی وجہ سے یہ آپس میں لڑ پڑے گی، آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں اور لوگوں کو تعلیم دیں کہ ایسا کرنا غلط ہے، جو غلط ہونا تھا ہو گیا، اب باقی لوگ ایسا نہ کریں، لیکن لوگ نہیں مانے۔ پھر رنگ چینج کرنے کی کوشش کی گئی کہ سبز سے سفید کر دیا جائے، پوری دنیا کے لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ وہابی ہوگی ہو، آپ گساد ہوگی ہو، آپ فلانے ہو، ڈمکانے ہو۔ تو یہ
مسجد تباہ کر دی جائے، نعوذ باللہ، مسلمان مرے ہوئے ہیں، اور قبریں جو نبی کے حکم کے خلاف بنائی جا رہی ہیں ادھر ایسا کر رہے ہیں، تو وہاں پر مسلمان آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، اور لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی جرم کیا تھا، ان بتوں کے خلاف بولے، ان کو توڑنا چاہا، تو لوگ سارے کے سارے اس جرم کی پاداش میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ فرمایا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے انہیں بردبار حلیم بچے کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کے صبر کا جذبہ، پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اللہ نے پھر امتحان لے لیا، اور اپنے بچے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، کیا میں ایسا کر گزروں؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے آپ اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کاش ہم بھی نیک اولاد کے لیے دعا کریں، اور دعا کا ذریعہ بننے سے پہلے جو میاں بیوی کو دعا کہی گئی ہے وہ خامد دعا یاد کرے، یہ دعا یاد نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت پھر جب کوئی اولاد دیتا ہے پھر شیطان کو اس میں ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر ان کو نیک بنائیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ پھر ہم بھی نیک اولاد کی ایسی تسلیاں دیتے ہیں، یعنی نیک بیٹا ہے، باپ کہہ رہا تجھے ذبح کرنا ہے، تو بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کو کیا ہو گیا، نہیں، کیا کہ ابا جان آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ خواب وہی ہے، تو آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی، آداب فرزندی۔ پھر کئی نبیوں کے اللہ رب العزت نے تذکرے کیے، اور پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لائے، ہم نے ان کو عیش و عشرت کے لیے ایک زمانہ دے دیا کہ جیسے چاہے زندگی بسر کریں، جو ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کیا مکمل ہوتی ہے، یہاں آخر میں اللہ رب العزت کی تعریف، اور سورہ صاد شروع ہو رہی ہے جو اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے شروع ہو رہی ہے، جو بھی اللہ کی تعریف کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں انسان کیسے ایک نبی جو کیسے ایک انسان کی طرح ہو سکتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ کافروں کو اس بات کا بڑا ہی تعجب ہوا کہ ان میں سے ہی ایک ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کی بات اسی طرح نقل کی۔ آج اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹا یا جادوگر ہے یا آپ غلط بات کر رہے ہیں تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے، لیکن یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ساحر کذاب، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے اور سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے ڈٹے رہے اور اپنے سینے کو بڑا کیا اور صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ پر عذاب نازل نہیں کیا، مگر توحید بیان ہی نہیں کرتے۔ آج بھی لوگ، کیونکہ معاشرے کے مشرکین سے لوگ آج ڈرتے ہیں کہ فتنہ برپا ہو جائے گا، لیکن نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اسی طرح مکمل طریقے سے بیان کی اور لوگوں کی باتوں اور بری القابات سے صبر کیا۔ آج ہمارے لیے بھی، اور خصوصاً جو دین کا کام کرنے والے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، کئی طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن دین کا کام کرنے والوں کو اپنا دل یہ بڑا کرنا چاہیے، یہ نبوی طریقہ ہے۔ لیکن آج میرے اندر اور جو دینی کام کرنے والے ہیں کئی طرح کی کمیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنے کے لیے اور یہ دینی مقام اور یہ مرتبہ سمجھنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، یعنی اللہ کو؟ واقعی یہ بہت ہی بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں تو یہ صرف من گھڑت بات ہے، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں پچھلے دین والوں نے بھی ایسا نہیں کہا۔ یعنی پچھلا دین کون سا تھا؟ عیسائیت کا دین تھا، ان کے اندر بھی ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو توحید الوہیت میں شریک سمجھتے ہوں، ایسا بھی ہم نے دیکھا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کی خلافت اور سلطنت کا بیان کیا، پھر سلیمان علیہ السلام پر جو 2 آزمائشیں آئیں ان کا بیان، اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت میں مصروف ہوئے تو ان کی ایک نماز رہ گئی یا وظیفہ قضا ہو گیا، یہ ان سے ایک لغزش ہوئی، پھر ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، یعنی ایک ناقص بچہ پیدا ہوا
جو اللہ رب العزت نے شاید آزمائش کے لیے پیدا کیا، پھر سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا، واللہ تعالی عالم۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کہ ان کو جب بیماری اور گھر والوں اور مال کی تباہی میں آزمایا، نبی ہے، گھر والے سارے چھوڑ کے چلے گئے، بیماری آئی اتنی لمبی، مال سارا تباہ ہو گیا۔ آج اگر یہ دینی بندے کے ساتھ پیش آئے تو آج بھی یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر وہ دنیا دار بندہ ہے، دین سے دور بندہ ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ کسی پر پریشانی آئی تو لوگ کہیں یہ بہت ہی برا ہوگا تو پریشانی آئی، نہیں، نیک بندے پر اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور یہ نیک لوگوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں طرح طرح کی۔ اور یہ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بیماری، ایسی بیماری آئی کہ بیویاں، ایک بھی کہ بیویاں تھیں ساری کی ساری چھوڑ کے چلی گئی، ایک بیوی رہ گئی، اور جو مال تھا سارے کے سارا تباہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے آزمایا، اور جب اللہ رب العزت نے شفا دینی چاہی، فرمایا کہ اپنا یہ پاؤں زمین پر مارو، ایک چشمہ پھوٹے گا، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، یعنی آپ پیئیں گے اندر کی ساری بیماریاں دور۔ کوئی یہ ایسی شفا اور ایسا پانی ہم نے بھیجا ہے، اندر کی ساری بیماریاں دور، اور آپ نہائیں گے تو باہر کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا کیا، یعنی ایوب علیہ السلام کو، بلکہ اتنا ہی نہیں اور بھی اتنا عطا کیا، اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے عطا کیا۔ اور عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یعنی عقل مند لوگ بھی مصیبت اور پریشانی میں ایسے صبر کریں، تو ہم بھی ایک وقت آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایسے ہی ڈبل طریقے سے آزماتے ہیں۔ یعنی ایام بیماری میں ایک بیوی جو رہ گئی تھی، اس سے بھی کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، تو انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، لیکن جب صحت یاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر کے اسے مارو، اس جھاڑو کے اندر 100 تنکے ہونے چاہیے، اور یہ قسم کے خلاف نہ کرنا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے صابر بندہ پایا، صبر کرنے والا بندہ پایا، اور بڑا ہی ہمارا یہ بندہ نیک تھا اور بڑی ہماری طرف رغبت رکھنے والا تھا۔ یعنی جھاڑو میں 100 تنکے ہوں گے، وہ مار دے جو 100 کوڑوں کے بدلے میں ہوگا۔ اس کے بعد ابلیس لعین کا ایک چیلنج، اس کا جواب۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدے کی بات ہے، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ کئی باتیں یہاں پر ہیں، مگر جب اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے باہر نکالا تو کہنے لگا، پھر تو مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کتنا بدبخت ہے، یوں کہہ لیجیے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں گے، ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں، باقی سب کو میں گمراہ کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں۔ ذرا اس جملے پر ایک سیکنڈ کے لیے میں اور آپ غور کریں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ سچ تو یہ ہے اور میں سچ کہا کرتا ہوں، تجھے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، والعیاذ باللہ۔ آج میں اور آپ اس جملے پر غور کریں، اللہ نے سچ کیا دیا، قرآن میں آ گیا ہے۔ ہم کیا ایسے اعمال کر رہے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، یا شیطان والے کر رہے ہیں؟ اگر شیطان والے کر رہے ہیں تو اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا راستہ سیدھا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہاں پر سورہ صاد ختم ہو رہی ہے، اس کا جو اختتام ہے قرآن پاک کے وصف سے ہوا، مشرکین اور ان کے شرکاء کا ذکر ہوا اور اخلاص کا ذکر ہوا۔ آگے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ زمر کا مطلب فرق ہوتا ہے، جماعت، متفرق جماعتیں، اور اللہ تعالیٰ کے مخلص ہو کر کے عبادت کرو۔ اور یہ قرآن پاک نے ہمیں یہاں پر تلقین کی، اور اہل مکہ کا اپنے بتوں اور ولیوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنانا۔ اہل مکہ جو تھے وہ بتوں کو، ولیوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے تھے اور اپنے شرک کا عذر بیان کرتے تھے جو قابل قبول نہیں۔ اللہ رب نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، بس اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے
دین کا معنی عبادات اور اطاعت کے ہیں، یعنی صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیکی کرنا، وہ شرط ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ خبردار اللہ کے لیے ہی خالص عبادت کرنا، یعنی اس میں شرک نہ کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء ولی دوست بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یعنی یہ بزرگ ولی ہمیں اس اللہ کے نزدیک کر دیں، ہماری اللہ تک رسائی نہیں، یہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں۔ آج بھی لوگ یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم ولیوں کو بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں، ہم ان سے مانگتے نہیں، یہ اللہ کے ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا تو اللہ نے ان کو کافر کا کافر کہا، مگر آج کا مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے مگر یہ پکا مسلمان ہے۔ تو انسان کو اپنے عقیدے پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تمہیں اور مجھے ڈائریکٹ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور ہم فوج سلطان کا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہوئی، کسی وزیر کو، ناظم کو، وزیر اعلیٰ کو ملنا ہے، آپ کو سفارشوں کی، اس کی پی اے کی ضرورت ہے، تعلق اور واسطے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے ملنے کے لیے بھی، دعا کرنے کے لیے بھی، نماز پڑھنے کے لیے بھی، اللہ کو منانے کے لیے بھی تعلق اور واسطے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے بندوں میں فرق کیا رکھا آپ نے؟ اللہ ڈائریکٹ سننے والا ہے۔ اور اگر سفارش بھی دینی ہے تو جو 3 چیزیں ہم نے پچھلے دروس میں کئی بار ذکر کر چکے ہیں، وہ 3 چیزوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولیوں کا، نبیوں کا، قبر والوں کا، دربار والوں کو وسیلہ دینا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہی شرک ہے۔ اور آج یہ شرک امت میں کثرت سے پایا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے فرمایا جب کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں، اور جب ان پر رحمت کر دی جاتی ہے تو پھر ہمیں بھول جاتے ہیں اور پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ آگے تہجد گزاروں اور غفلت کی نیند سونے والے کے برابر نہیں ہو سکتے، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدے میں رات گزار رہا ہے، قیام میں رات گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کے برعکس جو سویا ہوا ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھتا، فجر کی نماز بھی اس کی رہ جاتی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس کے بعد علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں بتاؤ علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ نہیں، یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس کے بعد شریعت کے احکام کی بہترین صورت میں پیروی کرنا، اور جو بات ہے، جو دینی بات ہے، اس کو کان لگا کر کے سننا اور اچھی باتوں کی پیروی کرنا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ قرآن پڑھ کر کے، سن کر کے مومنوں کی حالت اور ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا بہتر ہو جاتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہوتے ان پر نہ کوئی قرآن کا اثر، نہ نبی کے فرمان کا اثر، نہ کسی درس کا اثر، نہ کسی خلاصہ قرآن کا اثر۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ان کے جسم اور دل اللہ کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو گناہگار لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، ان کی حالت محفل سماع اور قوالیاں اور ڈھول باجے، حتیٰ کہ اب تو مساجد کے اندر بھی یہ ڈھول باجے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ قبرستانوں کی طرف آپ جا رہے ہیں، جنازہ ساتھ جا رہا ہے، ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا پر، جنازے کے ساتھ بھی ڈھول بج رہا ہے۔ افسوس وہ نبی جو اس ڈھول کو ختم کرنے آیا تھا، آج وہ مسجدوں میں بھی قوالی کی صورت میں آ چکا ہے، وہ جنازوں کے ساتھ بھی آ چکا ہے۔ جہاں پر جا کر کے ہمیں عبرت لینی چاہیے تھی، اس قبرستان میں بھی آ چکا ہے۔ ان بزرگوں کے قریب ہونے کے لیے آج ڈھول ڈمکے بھی لوگ کر رہے ہیں، بلکہ ایک جاہل مولوی نے تو اسی منبر رسول پر بیٹھ کے کہا کہ وہ وہابی مولوی ہو، تمہارے قرآن سنانے سے، حدیثیں سنانے سے اتنے لوگ راہ راست پر نہیں آئے جتنے لوگ ہمارے بابوں کی ڈھول ڈمکی سے لوگ سیدھے راستے پہ آ چکی، اور ان کی نظر میں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ڈھول ڈمکے والا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث دیا اور کسی کو اللہ نے ڈھول ڈمکا دیا، جیسے لوگ کہ اللہ نے ویسا ان کو اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے۔ قرآن میں دو غلاموں کی مثال دے کر کے توحید اور شرک کی بات سمجھائی، جس کا مفہوم میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک مشرک یعنی ایک شرک کرنے والا اور دوسرا مومن بندہ ہے، دونوں کی مثال بیان کی۔ ایک غلام کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے اور وہ اسی وجہ سے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام جس کا مالک ایک ہی ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک غلام اس گھر کا بھی کام کرتا ہے، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اور ایک غلام صرف آپ کا اکیلا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی کرتا ہے، کسی دوسرے کا ملازم نہیں ہے۔
برابر نہیں ہو سکتے. اور مخلص مومن وہ ہے جو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. مخلص مومن اور وہ کلمہ پڑھنے والا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو لوگ انبیاء کی موت کے منکر ہیں کہ نبیوں کو موت نہیں آتی، ان کے بارے میں فرمایا، یہ آیت نمبر سورہ زمر کی 30 ہے. جا کر کے اپنے ہی مولانا صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. میں تو عام طور پر کہتا ہوں، آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے عالم کا اٹھا کر کے ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو نصیحت حاصل کریں. آپ دیوبندی ہیں، دیوبند کے عالم دین کا جا کر کے ترجمہ اٹھا کر کے آیات کا ترجمہ پڑھیں. آپ بریلوی بھائی ہیں، اپنے بریلوی عالم دین کا ترجمہ اٹھا کر کے اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. مگر تفسیر اور تشریح کسی کی نہ پڑھیں. ترجمہ پڑھیں، اپنے دماغ سے سوچیں. نہیں سمجھ لگ رہی، مختلف مسائل کے علماء سے پوچھیں اگر آپ نے حق تلاش کرنا ہے، نہیں تو جہاں لگے رہ جائیں گے. تو یہ آیت کا ترجمہ یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے انکا میتون، انکا میت. میت کس کو کہتے ہیں؟ مردہ کو، جس کو موت آ جائے، جو فوت ہو جائے. اللہ کو فرما رہے انکا، بے شک میرے نبی آپ کو میتون، آپ کو بھی موت آئے گی. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں. جو آپ کو جھٹلاتے ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. آپ کو ان کی بھی وفات ہوگی اور ان سب کی وفات ہوگی. پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے. یعنی اے نبی، آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی، سب کو ہم موت سے دوچار کریں گے اور پھر یہ ہمارے پاس آئیں گے. آخرت میں، دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ نہیں ہو سکا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو تمہارے درمیان اور تم لوگ جو اس بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، ان کے درمیان ہم فیصلہ کریں گے. اور اس دن مومن بندوں کو جو ہمارے دین کے مطابق ہوں گے جنت دی جائے گی اور مشرکین کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس آیت میں بھی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کا تحقق فرمایا. اور اللہ نے آپ کے لیے لفظ موت استعمال کیا. اور آپ کے بارے میں قبر میں دنیاوی زندگی کی طرح زندگی کا تصور کرنا یہ سراسر غلط ہے، شرکی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی زندگی ویسی ہے جیسے دنیا کی، ویسے ہی زندہ جیسے دنیا میں. یہ بہت گندا عقیدہ ہے. لوگ آج عقیدہ رکھتے ہیں آپ کا بھی بڑا فوت ہو جائے، جب تک جان رہتی ہے آپ زندہ کو قبر میں نہیں ڈالتے. کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہی قبر میں ڈال دیا؟ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 ماہ تک آپ کے بعد زندہ رہیں اور کسی نے کھل کر کے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آج تو آپ کہتے ہیں جی زندہ ہے، آپ کو نہیں پتا، ہماری سب سنتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں. اور جن کی اصل بیٹی ہے، سگی بیٹی ہے، وہ تو پریشان ہے، وہ تو رو رہی، ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا 6 مہینے تک. اور آپ کو سب پتہ چل گیا کہ فاطمہ کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بابا قبر میں زندہ ہے، میرا بابا قبر میں سب کچھ سن رہا ہے، مجھے رونے کا کیا فائدہ ہے. تو یہ ایسے غلط عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. قبر میں سب لوگ زندہ ہیں، مگر کس طرح؟ قبر کی زندگی کے لحاظ سے. دنیا کی زندگی کے لحاظ سے کوئی زندہ نہیں. وہ زندگی ایک ہے اس زندگی کے لحاظ سے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. ہر کوئی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، مگر دنیا کی طرح کی زندگی نہیں ہے. اگر دنیا کی طرح کی زندگی ہے تو پھر قبر میں جانے کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.